راولپنڈی اسلام آباد سے سفر کر کے آزاد کشمیر جانے کے لیے آزاد پتن پل سے داخل ہوں تو آزاد کشمیر پولیس کے جوان آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ مکمل SOPs کا خیال رکھتے ہوئے مسافروں کی چیکنگ اور سکیننگ کے بعد انہیں اپنی منزل کی طرف جانے دیا جاتا ہے۔ جی ناظرین، آزاد پتن انٹری پوائنٹ پہ ہم موجود ہیں۔ کیسے لوگوں کا یہاں داخلہ ہوتا ہے اور لوگوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو لوگ یہ شکایات بھی کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں روکا جاتا ہے اور پورا دن رات ہم یہاں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ چوکی آفیسر جو سب انسپیکٹر محمد ادریس صاحب ہیں یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو حکومتی SOPs ہیں ان پہ کس طریقے سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ ادریس صاحب، کیا صورتحال ہے؟ یہاں انٹری پوائنٹ ہے، بڑی مشکل صورتحال ہوتی ہے، لوگ باہر سے جب آتے ہیں تو کیسے آپ SOPs پہ عمل درآمد کرواتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ آزاد جو پتن انٹری پوائنٹ ہے یہ ایک ہب ہے 4 ڈسٹرکٹس کا، اور جو جس میں ڈسٹرکٹ سدنوتی پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے، ڈسٹرکٹ پونچھ آ جاتا ہے، ڈسٹرکٹ باغ آ جاتا ہے اور ڈسٹرکٹ حویلی آ جاتا ہے، اور ان چاروں ڈسٹرکٹ کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ جو نا وہ یہاں سے گزرتی ہے، اور جس کو ہم لوگ کیٹیگریز کرتے ہیں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک جو ان 4 ڈسٹرکٹ کے ریزیڈنٹس ہیں، اور ایک تو وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں میل اور فیمیل۔ سیکنڈلی ایک بہت بڑی لیبر ہے جو آزاد کشمیر کے ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہوتی ہے، لائک سڑکوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یا واٹر سپلائی اسکیمیں چل رہی ہوتی ہیں ان پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی یونیورسٹی یا کسی بھی گورنمنٹ ادارہ جو بن رہا ہے اس پہ لیبر وغیرہ جو کام کر رہی ہوتی ہے، بہت بڑی اسٹرینتھ ہے، اور اس کا ہمیں ایک بڑا پرابلم ہم لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو ٹورسٹ آ رہے ہوتے ہیں، وہ کیئر وغیرہ نہیں کرتے اور وہ لوگ آ جاتے ہیں ٹوریزم کے حوالے سے۔ اور چوتھی کیٹیگری ہمارے پاس آ جاتی ہے، بہت بڑے پیشنٹس ہیں، اور ایک تو لوکل پیشنٹس ہیں جو ٹریول کر رہے ہوتے ہیں جو پنجاب کے یا صوبوں کے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ، اور وہ بھی آ جا رہے ہوتے ہیں، اور جو فارنرز پیشنٹس ہیں وہ بھی آ جا رہے ہوتے ہیں۔ اب جو حکومتی SOPs ہیں ان سب کے بارے میں الگ الگ سے ہیں۔ ایک جو جہاں کے ریزیڈنٹس جو لوگ ہیں ایک ان کو ہم پراپرلی چیک کرتے ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے بھی ہیں کیمرہ بھی لگا ہے، جو یہاں ہمارے پاس پولیس کے جوان بھی موجود ہیں، میں خود یہاں موجود ہوتا ہوں، ایز اے انچارج یہاں موجود ہوتا ہوں، یہاں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا عملہ بھی لگا ہوا ہے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بھی عملہ لگا ہوا ہے، تو ہم سب کی اپنی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
جی ناظرین، آزاد پتن جو آزاد کشمیر کا انٹری پوائنٹ ہے یہاں پہ موجود ہیں. آئی جی آزاد کشمیر کی طرف سے جو حفاظتی تدابیر ہیں یہ مکمل لکھ کے لگائی گئی ہیں اور محکمہ پولیس کی طرف سے اچھے اقدامات کیے جا رہے ہیں شہریوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے. جو یہاں صورتحال ہے کہ محکمہ پولیس کا جو عملہ ہے، محکمہ صحت کا عملہ ہے، وہ مکمل طور پہ چیکنگ کر کے آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کو داخل آنے دے رہے ہیں. سردار تسنیم احمد خان ہیں، ان سے جانیں گے کہ ان کی جو غیر جنمدار تجزیہ ہے، غیر جنمدار رائے ہے، وہ کیا ہے. سردار تسنیم صاحب کیا کہیں گے کہ جو انٹری پوائنٹ پہ لوگ چیکنگ سے گزرتے ہیں اور آزاد کشمیر پولیس جس طریقے سے اقدامات کر رہی ہے، کتنا سیٹسفائی ہیں آپ؟ شکریہ راشد یعقوب صاحب، آپ نے ہمیں آن بورڈ لیا. اصل میں جو ایس او پیز مرتب ہوئی اور جس طرح انٹری پوائنٹ پر پولیس فرنٹ فٹ پہ آ کے تو لوگوں کو یہاں چیک کر کے ابتدائی جو ایس او پیز کے مطابق ہے وہاں یہاں انٹری کر کے لوگوں کو جانے دے رہے ہیں. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو کردار رہا یہ لوگوں کو تو تکلیف، کیونکہ جب کوئی بھی پروسیس آپ کریں گے اس سے تکلیف کا اظہار تو لوگ کریں گے، لیکن یہ تکلیف جو ہے یہ دائمی سہولت کے لیے یہ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وہ کردار جو ہے وہ ہمارے لیے قابل تعریف بھی ہے. اور یہ لوگ جو ہیں جو دن رات یہاں پہ انتہائی فرنٹ فٹ پہ رہ کے یہاں لوگوں کو ایک سہولت مہیا کر رہے ہیں، اس کے لیے ان کو وہ جو ان کی بینیفٹس ان کو ملنے چاہیے تھے وہ نہیں مل رہے. تو ہم یہ حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو بھی باقی جس طرح ڈاکٹرز کو یا باقی جو الاؤنسز جو اسپیشل ان کو دیے گئے وہ پولیس فورس کو بھی دیے جائیں تاکہ یہ زیادہ دل جمی سے جو اپنا کام وہ ذمہ داری سے کریں. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں محکمہ صحت کے بھی یہاں لوگ موجود ہیں، وہ بھی جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. اور پھر وہ انٹری جو ہے وہ فارن کی جو لوگ ہیں ان کی انٹری الگ ہو رہی ہے، جو سنتی میں لوگ جا رہے ہیں ان کی انٹری الگ ہو رہی ہے، بائیفرکیٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا اقدام ہے اور یہ حفاظتی اقدام جو ہے اسی سے ہم اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچا سکتے ہیں. تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آئی جی آزاد کشمیر کا، پولیس کا، کہ انہوں نے اچھے اقدامات کیے اور فورس نے جو کام کیا اس کو ان پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں. گزشتہ 3 منظر سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. یقیناً لوگ بڑے پریشان ہیں اور آزاد کشمیر میں انٹری پوائنٹس پر بے شمار طرح کے مسائل ہیں. جیسے جہاں ہم کھڑے ہیں آزاد پتن پہ، یہ 4 ڈسٹرکٹ کو لنک کرتا ہے اور ساتھ میں پاکستان ہائی وے کی جو سڑک ایڈ کرتی ہے یہاں سے ایک سلائڈ بھی مسلسل چل رہی ہے. تو یہ 4 ڈسٹرکٹ کے لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بے شمار مسائل ہیں. لاک ڈاؤن کے اعتبار سے یہ ہے کہ حکومت آزاد کشمیر کی پالیسی کے اعتبار سے لوگ مطمئن نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان جس طرح لاک ڈاؤن کی نرمی چاہتے تھے وہ یہاں نہیں ہوئی اور لوگ اس بنیاد پر بے شمار مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. اب جا کے انہوں نے کچھ ایس او پیز طے کی ہیں. ایس او پیز پہ لوگ پہلے بھی یہاں فالو کر رہے تھے اس کو، اور لوگ جو ہے وہ باشعور لوگ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی سہولت کے لیے ایس او پیز کو فالو تو کرانا چاہیے لیکن لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے. بے روزگاری ایک بڑا مسئلہ ہے. آزاد کشمیر چونکہ اس طرح کے کوئی روزگاروں کا سلسلہ تو ہے نہیں، یہاں دکانداری ہے چھوٹی موٹی، وہ جب بند ہو جائے گی، ٹریفک بند ہو جائے گی، آپ کے لوگوں کا آنا جانا بند ہو جائے گا تو بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو حکومت کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے اور وزیر اعظم پاکستان کی پالیسی کو آن کرنا چاہیے. آزاد پتن پل سے راولا کوٹ کی طرف جاتے ہوئے دل فریب منظر دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہے. سرسبز و شاداب درخت، اونچے پہاڑ اور بل کھاتی سڑکیں اس علاقے کے حسن کو 4 چاند لگائے ہوئے ہیں. راولا کوٹ آزاد کشمیر کا خوبصورت ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے. پہاڑوں پر خوبصورت مکانات اور درخت ایک پرکشش نظارہ دے رہے ہیں. خوبصورت سڑکیں اور پرسکون فضا سے سفر کی تھکاوٹ کا خاتمہ ہو جاتا ہے. سردار عبدالرزاق صاحب جو یہاں کے بزنس مین ہیں ان سے بات کریں گے. رزاق صاحب، راولا کوٹ کی خوبصورتی کے حوالے سے اور جو لاک ڈاؤن ہوا تھا، لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی ہے، کیا ریلیف ملا ہے؟ ایز اے بزنس مین آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا، راولا کوٹ تشریف لائے. اس طرح کے راولا کوٹ کی خوبصورتی کا آپ نے خود ذکر کیا اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. قدرت کا جو حسن ہے وہ یہاں پہ نظر آتا ہے اور ہر سال سیاح جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں راولا کوٹ کا رخ کرتے تھے. یہ پیک کا سیزن ہے اور اس وقت پاکستان میں چونکہ
جو صورتحال ہے پوری دنیا میں، آزاد کشمیر بھی اس کی لپیٹ میں ہے۔ پاکستان میں انہوں نے گورنمنٹ پاکستان نے تھوڑا سا ریلیف دیا ہے کہ ایک تو جو ٹورسٹ ہیں ان کو اجازت ملی ہے کہ وہ ٹریول کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے آزاد کشمیر میں ابھی تک کوئی ریلیف نہیں دیا گیا اور کوئی SOPs جو ہیں وہ طے نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے راولہ کوٹ کا نہ صرف بزنس تباہ ہو رہا ہے بلکہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اینڈ ٹو موتھ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کا بزنس بند ہے وہ بہت قسم پرسی کے عالم میں ہیں اور بہت مسائل کا شکار ہیں۔ راولہ کو آزاد کشمیر جو ہے یہ اس میں ٹورزم جو ہے وہ واحد انڈسٹری ہے جو آزاد کشمیر گورنمنٹ کو جو ریلیف دے سکتی تھی، جس کے لیے گورنمنٹ آزاد کشمیر نے ماضی میں کچھ کوششیں بھی کی، لیکن وہ یہ کورونا کی نظر ہو گیا اور ہم مطالبہ کریں گے گورنمنٹ آزاد کشمیر سے کہ وہ فوری طور پہ ہوٹل، ریسٹ ہاؤس، گیسٹ ہاؤس ان کو اوپن کریں اور جو ٹورسٹ ہیں ان کو آزاد کشمیر آنے کی اجازت دی جائے تاکہ یہاں کا بزنس بھی چل سکے اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنا گزر اوقات کر سکیں۔ سردار عابد صدیق سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ اس سارے سینیریو میں یہ کیا رائے رکھتے ہیں۔ کیا کہیں گے عابد صدیق صاحب کہ ایک طرف لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی ہے اور جو سیاح ہیں وہ منتظر ہیں کہ وہ آزاد کشمیر کی ان خوبصورت وادیوں کا رخ کریں، کیا SOPs آنے چاہیے، آپ کی تجاویز کیا ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آزاد کشمیر میں راولہ کوٹ اور نیلم دو ایسے مقامات تھے جہاں پر بڑی تعداد میں ہر سال سیاح آتے تھے اور یہ ایک بڑی انڈسٹری بن چکی تھی یہاں، لیکن بدقسمتی سے پہلے سردیوں کا سیزن رہا اور اس کے سردیوں جو ہی ختم ہونی شروع ہوئی تو کورونا کا سیزن شروع ہو گیا، تو اس کے بعد سیاح آنے بند ہو گئے اور ساتھ ہی حکومت آزاد کشمیر نے یہاں پر ہوٹل انڈسٹری کو بھی بند کر دیا۔ اب جبکہ پاکستان میں خاص کر کے KPK میں جو ہے وہ اس انڈسٹری کو کھولا گیا ہے، سیاحوں کو بھی آنے کی دعوت دی گئی ہے اور ان کے اجازت بھی دی گئی ہے، لیکن آزاد کشمیر میں جو ہے وہ ابھی تک ان پہ پابندی ہے، جس کی وجہ سے ایک طرف تو جو سیاحت سے جڑے ہوئے جو دیگر ادارے تھے وہ سارے تباہ ہو گئے، بند ہو گئے، ان کی سورس آف انکم ختم ہو گئی۔ دوسرا جو ہماری ہوٹل انڈسٹری تھی، ہمارے گیسٹ ہاؤسز تھے، ریسٹ ہاؤس تھے، وہ سارے بند ہو گئے، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اگر یہ 2 مہینے اور یہ سلسلہ شروع ہوا جاری رہا تو یہ انڈسٹری 50% جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ بالکل صحیح ہے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں نے کتنا SOPs کو فالو کیا ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں وہ شعور ہے کہ وہ کرونا وائرس سے بچ سکیں؟ میرا خیال ہے کہ شعور تو بہت ہے، لیکن اور SOP پہ فالو بھی کیا ہے، جس کے نتائج آپ کے سامنے ہے کہ جہاں سب سے کم جو ہے وہ مریض ہیں جو اس ہمارے ڈویژن میں ہیں یا جو مرنے والوں کی تعداد تھی اس مرض سے وہ بھی بہت کم ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسری جو بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ جو عام بیماریاں تھیں جو ان کی وجہ سے جو ہر روز ہاسپٹل بھرے ہوئے تھے وہ بھی آلموسٹ ختم ہو گئی ہیں، جس کی وجہ شاید ایک یہ ہے کہ لوگوں نے SOP پہ عمل کیا، گھروں میں رہے اور وہ جو نارمل بیماریاں تھیں ان سے بھی ان کو چھٹکارا ملا اور یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے۔ ابھی ہم موجود ہیں راولہ کوٹ آزاد کشمیر میں، کمشنر پونچھ ڈویژن عبدالحمید مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مغل صاحب کیا کہیں گے کہ جو لاک ڈاؤن میں اب نرمی پیدا ہو چکی ہے تو کیا اقدامات ہوں گے، کیسے آپ کو کنٹرول کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ اب لاک ڈاؤن میں بڑی حد تک ہم نے نرمی کر لی ہوئی ہے، گورنمنٹ نے کی ہوئی ہے، لیکن دیکھیں یہ بات تو ہے کہ ابھی یہ کوئی ٹائم باؤنڈ وبا تو ہے نہیں کہ ہم کہیں کہ ہفتے میں ختم ہو جائے گی، یہ مہینے میں ختم ہو جائے گی، تو اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے روزگار کا مسئلہ بھی ہے، تو ہم نے اس کورونا کے ساتھ کچھ نہ کچھ عرصہ ہم نے چلنا ہوگا۔ اس چلنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے اس کی احتیاطی تدابیر۔ تو ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ یہ کورونا جب تک آپ اس کو لے کے خود اپنے گھر نہیں جائیں گے، آپ خود اپنے لیے نہیں لے کے جائیں گے، اپنے پیاروں کے لیے لے کے نہیں جائیں گے، تو یہ چل کے تو آپ کے پاس جانا نہیں ہے۔ تو اس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں، اس میں جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے، اس میں جو آپ ماسک کا استعمال ہے، تو اگر ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا کاروبار بھی چل جائے گا اور ہم اس سے محفوظ بھی رہیں گے۔ فرض کریں میں اپنے 4 ڈسٹرکٹ کی بات کروں تو اس ڈویژن میں 4 ڈسٹرکٹ ہیں، تو اس وقت تک ہمارے جو پازیٹیو کیسز آئے ہیں وہ تقریباً 70 آئے ہیں پورے ڈویژن میں۔ ان 70 میں سے بھی 38 ایسے ہیں جو ٹھیک ہو کے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ اس وقت آئسولیشن میں ہمارے پاس 36 لوگ ہیں، لیکن وہ بھی ان میں بھی کوئی سمٹم اس طرح کی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے۔ لیکن بڑی حد تک اب جو یہ وبا ہے یہ لوکل ٹرانسمٹ
ہو رہی ہے، لوکل ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. تو لوکل ٹرانسمیشن کو روکنے کے لیے یہی احتیاطیں ہیں. اس دفعہ کا جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے گورنمنٹ نے، اس میں ہم نے اس میں جزا سزا کا بھی حکومت نے رکھا ہے کہ جو بغیر ماسک کے بازار میں آئے گا اس پہ 500 روپے جرمانہ ہو سکتا ہے. جو بغیر ضرورت کے کسی کام کے ویسے گھومنے پھرنے کے لیے گھر سے باہر نکلے گا اس پہ بھی جرمانہ ہو سکتا ہے. اسی طرح جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، جو بچے ہیں 12 سال تک کی عمر کے، اگر وہ بازاروں میں آئیں گے تو جرمانہ ہوگا. اگر کوئی دکاندار کسی ایسے بندے کو سرو کرتا ہے جس نے ماسک نہیں پہنا ہوا تو اس کو بھی 5,000 سے لے کر 15,000 روپے تک جرمانے کی گنجائش ہے. اسی طرح جو ہماری ملٹی نیشنل کمپنی ہیں یا ہمارے بینکس ہیں، اگر یہ اپنے جو ان کے کلائنٹ ہیں ان کو SOP کے مطابق سرو نہیں کریں گے، وہاں پہ ارینجمنٹ نہیں کریں گے تو 5 لاکھ روپے تک جو ان پہ جرمانہ ہو سکتا ہے. تو ابھی ہم اس کو بڑے پیمانے پہ اس کی تشہیر بھی کر رہے ہیں. ہم نے اپنی گاڑیاں بھی لگائی ہوئی ہیں ان پہ ساؤنڈ سسٹم لگا کے، اور مساجد کے ذریعے اور جو بھی ہم طریقہ استعمال کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. یہ آپ تشریف لائے، آپ کے توسط سے بھی ہم لوگوں سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ یہ کوئی ایڈمنسٹریٹو میجر سے ہم بڑے عرصے کے لیے، لمبے عرصے کے لیے اس کو نہیں روک سکتے، نہ ہر بندے کے پیچھے پولیس لگا سکتے ہیں. اس میں ہم نے خود ہی کرنا ہے، اور اگر ہم خود احتیاط کریں گے، خود سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں گے، خود ماسک استعمال کریں گے، ہاتھ دھوئیں گے، سینیٹائزر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے. تو باقی ہم جو ہمارا جو کوارنٹین کا سسٹم ہے، ہمارا ڈوین جو ہے وہ اللہ کے فضل سے اس لیے بھی محفوظ رہا کہ ہم نے جو TTQ والی پالیسی ہے کہ ٹریک، ٹریس اینڈ کوارنٹین، ہم نے اس پہ بڑی سختی سے عمل کروایا. ہم نے اپنے انٹری پوائنٹ سے جو بھی سسپیکٹ آتا تھا اس کو کوارنٹین کر لیتے تھے. میں آپ کو اگزامپل دوں گا کہ 260 جو ہے نا وہ ہم نے تبلیغ والے بھائی جو تبلیغ سے پاکستان سے آئے تھے بلا تخصیص، ان میں کوئی علامت تھی نہیں تھی، وہ ان کے پاس جو بھی تھا، تو ہم جو بھی تبلیغ سے ہمارے 260 لوگ آئے ہم نے ان کو کوارنٹین کر لیا. ہم نے ان کے باقاعدہ ٹیسٹ کروائے، اور یہ جو ہمارے پہلے پازیٹیو آئے یہ انہی تبلیغ والوں میں سے تھے، یا وہ لوگ تھے جو پاکستان کے کسی انفیکٹڈ سٹی سے آئے. ابھی جو باغ میں ہمارے 27 لوگ جو آئے ہیں پازیٹیو، وہ لوکل ٹرانسمیشن ہے. اب وہ جو چونکہ بازار درمیان میں آپ کو پتہ ہے وہ نرمی ہو گئی تھی، اور جو لوگ خاص طور پہ یہ جو ہمارے سبزی والے بھائی جاتے ہیں صبح منڈیوں سے سبزی لے کے آتے ہیں اور پھر سبزی وہ فوری طور پہ مارکیٹ میں بھی پہنچا دیتے ہیں. تو ہمارا یہ ایک ہم اس پہ کر رہے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن بھی کر رہے ہیں. لیکن جو میری ذاتی رائے ہے تو میرے خیال میں وہ جو باغ والی لوکل ٹرانسمیشن ہوئی ہے وہ اس طرح ہوئی ہے. تو وہ چونکہ جو پہلا پرائمری ہمارا جو اس میں آیا پازیٹیو وہ تاجر تھا اور سبزی والا تھا، اور باقی اس سے پھر وہ پورا محلہ انفیکٹ ہو گیا، 2 محلے ہمارے ادھر انفیکٹ ہو گئے. اس میں سے بھی ماشاءاللہ ہمارے 15-20 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہو کے اپنے گھروں میں چلے گئے. ہم جہاں بھی پازیٹیو کیس آتا ہے ہم اس پورے محلے کو کارڈن آف کر لیتے ہیں اور اس محلے کے سارے سیمپل لے لیتے ہیں. ہم نے اس وقت تک ہم نے 820 کے لگ بھگ ہم نے رینڈم سیمپلنگ کر لی ہے. اور یہ رینڈم سیمپلنگ صرف ایک جگہ پہ محدود نہیں ہے، یہ ساری سب ڈویژن میں ہے، ہجیرہ میں ہے، یہ منگ میں ہے، یہ پلندری میں ہے، یہ باغ میں ہے، تو راولہ کوٹ میں ہے. تو 820 کے لگ بھگ جو ہم نے رینڈم سیمپلنگ کی اس میں سے 6 لوگ جو ہے نا وہ پازیٹیو آئے، اور انہی 6 کے جو پرائمری کنٹیکٹس ہیں وہ ہم نے ٹریس کیے، اور کرتے کرتے یہ 70 تک ہماری جو ہے نا وہ تعداد پہنچ گئی. تو ہماری بھی یہ کوشش ہے، میں آپ کے ذریعے پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ اب چونکہ تاجروں کے مطالبات پر ہی یہ نرمی دی گئی ہے، تو اب اگر کسی جگہ سے کوئی بھی وائلیشن ہوگی تو قانون ضرور حرکت میں آئے گا، اور اب ہم اس کو سختی سے امپلیمنٹ کریں گے. جی ناظرین، آزاد پتن سے راولہ کوٹ تک یقیناً آپ نے بھرپور سیر بھی کی اور خوب انجوائے بھی کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کرونا وائرس کے حوالے سے لوگوں سے بات چیت بھی کی، انتظامیہ سے بھی بات کی. یقیناً یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو راولہ کوٹ آزاد کشمیر سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے پاس.